اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، 10، 11، 12 ربیع الاول، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ تسبیح بکثرت پڑھیں، کیونکہ یہ تسبیح کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں اور اس کی ہر حاجت پوری کرتے ہیں، اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لیجئے۔ ماہ ربیع الاول کے ان 3 انتہائی بابرکت دنوں کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان 3 دنوں میں روزانہ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں ہوگی اور اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے گھر پر برسے گی، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ربیع الاول کے ان دنوں میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بہت ہی مبارک اور پاکیزہ دن، یہ نہایت مبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آپ ان دنوں میں جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی مصروف تر ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں یا مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود اس انتظار میں تھا کہ ربیع الاول کی یہ بابرکت گھڑیاں آئیں، 10، 11، 12 ربیع الاول کے دن آئیں، اور ان 3 دنوں کے اندر میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنی من پسند چیز مانگ لوں۔ اور یہ وظیفہ گناہوں کی بخشش کے لیے بھی بہت ہی زیادہ عظیم اور برکت والا ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرا اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور عطا ہوگا۔ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے معجزات دیکھے ہیں، کئی ناممکن کام ممکن ہوتے دیکھے ہیں۔ میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات انتہائی طاقتور ہے، وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ میرا اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگیں، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ ان 3 مبارک دنوں میں یہ تسبیح کر کر اللہ کو اپنے دکھ اور تکالیف بتائیں۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ، تکلیفیں سچے دل اور عاجزی کے ساتھ رہ کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا، اور جب آپ اپنے سارے معاملات اللہ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ جلد حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتے، میرا اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں میرا اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان 3 مبارک دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے بھائی بہن مجبور ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ کے پاس موجود ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان مبارک دنوں میں یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو بھائیوں اور بہنوں میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔
وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے سن کر کہا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی لاش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی لاش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو۔ اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت لاش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے یہ آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ تو ناظرین، رب تو بخشش کے اور نوازنے کے بہانے تلاشتا ہے، اور ان 3 مبارک دنوں میں یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل کر کے آپ رب کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں اور اپنی حاجات کو رب کریم سے پورا کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا۔ ربیع الاول کے مبارک دن ہیں، آقا کی آمد کا مہینہ ہے، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ 10، 11، 12 ربیع الاول یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا سب سے افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
بھائیوں اور بہنوں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، اسی طرح ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ وظیفہ حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گناہوں کی بخشش کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ نے رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کریم کی صرف ایک ان کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے، اور اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ جس کام کے بھی شروع میں پڑھا جائے اس میں سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے، اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر ان مبارک دنوں میں اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو آئیے آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں یا تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں، تو بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے اکابرین نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرو۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے ان 3 مبارک دنوں میں، یعنی 10، 11، 12 ربیع الاول کو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھ کر دیکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے،
یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108ویں نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ الکوثر، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہیں۔ یہ آیات رنج اور غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی عطا فرماتی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھی، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتانا ہے۔ ناظرین، ویسے تو میرا اللہ ہر ایک کی ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، میرا بندہ کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، میرا بندہ کس طرح اپنی عاجزی مجھے دکھاتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں، جن کی بہت ٹھاٹ باٹ تھی، جن کی بڑی شان و شوکت تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے۔ بہت سے لوگ مٹی کا ڈھیر ہو چکے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات رہ جانی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو گئیں، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اسے غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا ہر کام ہو جائے گا۔ تمام حضرات نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مقبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔